اشفاق احمد کہتے ہیں اللہ اپنے بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک مطمئن ہوں۔ ہمارے ویٹنری ڈپارٹمنٹ کے ایک پروفیسر صاحب ہوا کرتے تھے، میرے ان سے اچھے مراسم تھے۔ ایک دفعہ میں ان سے ملنے ان کے دفتر گیا، وہ مجھ سے کہنے لگے ایک مزے کا قصہ سناؤں تمہیں؟ میں نے کہا جی سر جی ضرور سنائیں۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے ہفتے کی بات ہے، میں اپنے دفتر میں بیٹھا تھا، اچانک مجھے پیغام ملا کہ امریکہ کے سفیر آپ سے ملنا چاہتی ہیں، ان کے کتے کو کچھ پرابلم ہے، اس کا علاج کر دیجئے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ خاتون سفیر اپنے اعلیٰ نسل کے کتے اور اپنے ضروری عملے کے ساتھ آن پہنچیں۔ بیماری پوچھنے پر کہنے لگیں کہ میرے کتے کے ساتھ عجیب و غریب مسئلہ ہے، وہ میرا نافرمان ہو گیا ہے، اسے میں پاس بلاتی ہوں یہ دور بھاگ جاتا ہے، خدا را کچھ کریں، یہ مجھے بہت عزیز ہے، اس کی بے اتنائی مجھ سے سہی نہیں جاتی۔ میں نے کتے کو غور سے دیکھا، 10 منٹ جائزہ لینے کے بعد میں نے کہا میم یہ کتا ایک رات کے لیے میرے پاس چھوڑ دے، میں اس کا معائنہ کر کے حل ڈھونڈتا ہوں۔ سفیر محترمہ نے بڑی بے دلی سے اسے چھوڑ جانے پر حامی بھر لی۔ سب چلے گئے تو میں نے کمدار کو آواز دی اور اس سے کہا فیضو اس کتے کو بھینسوں کے باڑے میں باندھ دے اور ہر آدھے گھنٹے بعد چمڑے کے 4-5 لتر مارنا، اس کے بعد صرف پانی ڈالنا، جب پانی پی لے تو پھر لتر مارنا۔ کمدار جٹ آدمی تھا، ساری رات کتے کے ساتھ لتر ٹریٹمنٹ کرتا رہا۔ صبح کو وہ خاتون سفیر پورا عملہ لیے میرے آفس میں آ دھمکی۔ میں نے کمدار سے کتا لانے کو کہا، وہ کتا لے آیا۔ جو ہی کتا کمرے میں داخل ہوا، چھلانگ لگا کر سفیر کی گود میں جا بیٹھا اور دم ہلانے لگا اور ان کا منہ چاٹنے لگا۔ ساتھ ہی کتا مڑ مڑ کر تشکر آمیز نگاہوں سے مجھے بھی تکتا رہا، کیونکہ میں نے ہی کمدار سے اس کی رسی چھڑائی تھی۔ سفیر پوچھنے لگی سر آپ نے اس کا کیا علاج کیا ہے کہ اچانک ہی یہ ٹھیک ہو گیا ہے؟ میں نے جواب دیا ریشم و اطلس ایئر کنڈیشن روم اور اعلیٰ خوراک کھا کھا کے یہ خود کو مالک سمجھ بیٹھا تھا اور اپنے مالک کی پہچان بھول گیا تھا۔ بس اس کا یہ خناس اتارنے کے لیے اس کو کچھ سائیکولوجیکل اور فزیکل ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی، وہ دے دی، ناؤ ہی از اوکے۔ اللہ بندے کو سزا کیوں دیتا ہے؟ مجھے اس سوال کا ایسا جواب ملا کہ آج تک میں مطمئن ہوں۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جس کسی انسان کو دنیا جہان کی ساری نعمتیں دے دی ہیں، وہی انسان اللہ کا سب سے زیادہ نافرمان بنتا ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے اس نافرمان انسان کے ساتھ اس کتے کی طرح کا ٹریٹمنٹ کیا جائے اور اس کو بھاڑے میں باندھ کر اور ہر 5, 10, 15 منٹ بعد لتر پریڈ کی جائے اور اس کو کھانے کو کچھ نہ دیا جائے، تو وہ بھاگتا ہوا اللہ تعالیٰ کے پاس جائے گا، نماز پڑھے گا، روزہ رکھے گا اور اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگے گا اور کہے گا کہ میرے پیارے اللہ مجھ سے کیا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ میرے ساتھ یہ سلوک روا ہو رہا ہے، میرے پاک اللہ مجھے معاف کر دے۔ آپ اپنے ارد گرد انسانوں کو دیکھ لیں، بلکہ چھوڑیں، آپ کسی کو مت دیکھیں، آپ صرف اپنے آپ کو ہی دیکھ لیں کہ جب انسان خود کے اوپر مصیبت آتی ہے تو فوراً اللہ کے پاس بھاگتا ہوا جاتا ہے۔ اشفاق احمد فرماتے ہیں کہ مجھے اس کتے کی کہانی سن کے اور اس بندے کی کہانی سن کے مجھے یہ فوراً یقین آ گیا کہ اللہ پاک ہمیں سزا کیوں دیتا ہے، کیونکہ ہم اللہ کے نافرمان ہو چکے ہوتے ہیں، اور اللہ پاک ہمیں اس لیے سزا دیتا ہے کہ کم بخت واپس آ جاؤ، میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا خیر خواہ ہوں، اور میرے علاوہ اس دنیا میں تمہارا کوئی خیر خواہ نہیں ہے۔ میں اپنے تمام ویڈیو دیکھنے والے دوستوں، بھائیوں، بہنوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کم از کم حاضری لگنی چاہیے، کم از کم آپ کی حاضری لگنی چاہیے اللہ کے آگے۔ آپ نماز ضرور پڑھیں، آپ اللہ کے آگے عاجزی ضرور دکھائیں، آپ اللہ کے آگے ضرور جائیں، تاکہ آپ کی وہ حاضری لگتی رہے اور اللہ پاک آپ سے کبھی ناراض نہ ہو اور آپ کو کوئی کسی قسم کی سزا نہ دی جائے۔